بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب کے ساتھ درود شریف نجات یعنی درود تنجینہ کی ایسی فضائل اور ایسی برکات شیئر کروں گی کہ آپ سب کے دل میں ذوق اور شوق پیدا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے، کوئی بھی دکھ ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، خواہ کسی بھی قسم کا بڑے سے بڑا ہی کوئی مسئلہ کیوں نہیں ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ کے فضل و کرم سے وہ مسئلہ 1 منٹ میں بھی نہیں 1 سیکنڈ میں حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ درود شریف درود تنجینہ اور یہ درود نجات کے نام سے موسوم ہے اور ادعیہ مسورہ میں داخل ہے۔ تجربہ اس کا واسطے نجات جہاز طوفانی کے مشہور ہے کہ سلسلہ عالیہ شاذلہ کے ایک بزرگ حضرت شیخ صالح موسیٰ درعی رحمۃ اللہ علیہ ایک جہاز میں سوار ہو کر ملک شام کو جا رہے تھے کہ ان کا جہاز سخت طوفان باد و بارہ میں گر گیا۔ حالت بہت نازک ہو گئی اور جہاز کے ڈوبنے تک نوبت پہنچ گئی۔ جہاز کا ناخدا بھی مایوس ہو گیا۔ سارے جہاز میں کہرام مچ گیا۔ ہر طرف سے عورتوں، بچوں اور مردوں کے رونے اور چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسی پرآشوب حالت میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر غنودگی سی طاری ہو گئی۔ اسی حالت میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ درود شریف تلقین فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اہل جہاز سے مل کر اور باادب ہو کر 1000 مرتبہ پڑھیں۔ شیخ علیہ الرحمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام و ارشاد کی اطلاع فوراً اہل جہاز کو پہنچا دی۔ چنانچہ سب اہل جہاز نے شیخ کی معیت میں اس درود شریف کو نہایت الحاج و زاری سے پڑھنا شروع کیا۔ ابھی 300 مرتبہ تک بھی نہ پہنچے تھے کہ خداوند کریم کی عنایت و فضل اور حضرت رسول مقبول علیہ الصلاۃ والسلام کی روحانی توجہ استمداد سے طوفان تھم گیا اور جہاز کنارے پر آ لگا اور تمام اہل جہاز غرق ہونے سے بچ گئے۔ پیارے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، یہاں پہ میں آپ سب کے ساتھ درود نجات کے فوائد بھی شیئر کرتی چلوں کہ یہ حل المشکلات ہے، فتوحات غیبی ہے، باطنی ترقی حاصل ہوتی ہے، مصیبتوں سے نجات دلاتا ہے، مقاصد و مطالب کے جلد پورا ہونے اور دنیاوی و اخروی بھلائی کی بہتری کے لیے سلسلہ عالیہ اور شاذلیہ میں ہر شخص یہ درود شریف پڑھتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ درود شریف میرا خود کا بارہا آزمایا ہوا درود شریف ہے اور اس درود شریف کی برکت سے میں نے خود بھی بہت ہر جگہ پہ کامیابی پائی ہے، ہر مقام پہ کامیابی پائی ہے اور اس درود کی بدولت جس کو بھی میں نے بتایا ہے اس نے بھی کامیابی پائی ہے۔ پیارے پیارے ناظرین، چونکہ یہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ ہے، اس لیے ہر سلسلہ کے مشائخ خود بھی اسے پڑھتے ہیں اور اپنے مریدوں اور معتقدوں کو بھی اس کی تلقین کرتے ہیں۔ فی الواقعہ یہ درود شریف اپنی تاثیر میں تیر بہدف ہے۔ سرتاج اولیاء سیدنا حضرت داتا گنج بخش مخدوم علی حجویری رحمۃ اللہ کو یہ درود شریف بہت پسند ہے اور روزہ مبارک میں باقاعدگی سے حاضری دینے والوں کو کشفاً ارشاد فرمایا گیا کہ ہمیں یہ درود شریف یعنی تنجینہ بہت پسند ہے اور اس کی برکت سے قاری کے دل کی مراد بفضل خدا جلد پوری ہوتی ہے، اور یقین کریں میں نے تو ادھر نیت کی اور ادھر میری دعا قبول ہوتی ہے۔ دیکھیے یار اللہ کے حکم سے ہوگی آئندہ بھی۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک معتقد خاص کو بھی اس بارے میں شرف و کشف ارشاد ہوا تھا۔ چنانچہ مولوی صاحب
موصوف اپنے ہر واقف کار دوست کو فرمایا کرتے تھے کہ اپنے مقاصد و مطالب میں جلد کامیابی حاصل کرنے کے لیے دربار میں حاضر ہو کر درود تنجینہ پڑھا کرو، بکثرت پڑھا کرو، بلکہ کئی اشخاص کو پڑھنے کے لیے اپنے ہاتھ سے بھی درود شریف لکھ کر دے دیا کرتے تھے۔ اس درود شریف کو میں خود ریکمینڈ کرتی ہوتی ہوں کہ آپ لوگ کوئی بھی مسئلہ ہے، جیسا کہ میں نے اوپر بتایا، جس طرح کا بھی کوئی مقصد ہے آپ لوگوں کے ذہن میں، بس آپ 313 بار یا 1000 بار یا 1100 مرتبہ یا 13 مرتبہ، اکیلا 13 مرتبہ یا اکیلا 11 بار آپ لوگ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے نا، یہ نیت کریں گے کہ میں یا اللہ میں نیت کرتا ہوں کہ 313 بار درود شریف پڑھوں گا اور یہ میرا مقصد ہے، یہ میرا میں مقصد ہے پورا ہو جائے۔ نیت سے یہ مراد ہوتا ہے کہ نیت کرنے سے انسان اگر نہ بھی خدا نخواستہ مطلب پورا ہو یا دن بدن تھوڑے دن کر کے پورا ہو، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر منت مان لیتے ہیں تو اس کا پورا کرنا بے حد ضروری ہے، بلکہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو میں نے تو نیت بھی کی کر کے دیکھی ہیں اور منتیں بھی مان کے الحمدللہ ہر بار کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ آپ بھی منت مان کے دیکھیے، فجر کے بعد آپ بکثرت پڑھیے، کوئی بھی مقصد ذہن میں رکھ کر انشاءاللہ الکریم 2 دن کے اندر ہی وہ آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ آئیے درود تنجینہ آپ لوگوں کو سناتی چلوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ احتیاط، مدرجہ ذیل موقعوں پر درود شریف پڑھنا منع ہے۔ کوئی بھی پلید جگہ جہاں نجاست ہو، جیسے پاخانہ یا پیشاب گاہ میں، اگر ضروریات سے فارغ ہو کر طہارت نہ کی ہو تو بغیر طہارت اور وضو کے درود شریف پڑھنا منع ہے۔ حالت جنابت میں غیر غسل کیے درود شریف نہ پڑھنا چاہیے۔ جہاں لوگ ہنسی ٹھٹا لاہو لب گالی گلوچ کرتے ہوں یا ناچ گانا کی مجالس ہوں، وہاں بھی درود شریف پڑھنا روا نہیں۔ درود شریف پڑھتے وقت باتیں کرنا بھی منع ہے۔ درود شریف باوضو پاک جسم پاک کپڑے پہن کر قبلہ رخ ہو کر پڑھنا نہایت ضروری ہے، بلکہ پڑھتے وقت پاک نظر، زبان اور دل بھی پاک ہونا چاہیے۔ درود شریف پڑھتے وقت اگر کوئی خوشبو یا پھول وغیرہ اپنے پاس رکھیں تو بہت اچھا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبوب کریم کا صدقہ تمام امت مسلمہ کی ہر حاجات کو پورا فرمائے اور تمام دکھ دردوں کی، دکھیاروں کی دکھ دور فرمائے، اور اللہ بے اولادوں کو اولاد سے نوازے، بے نواؤں کو نوا عطا فرمائے، اللہ بے سہاروں کو سہارا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے، اللہ پاک بغیر کاروبار کے لوگوں کو کاروبار عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہر کے والدین کی حفاظت فرمائے، جن کے والدین رخصت فرما گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبی الکریم، آمین۔